اصل حقیقت میں نے اس بزرگ کو بھی نہ بتائی۔ میں نے کہا، میں مالیر کوٹلے کا رہنے والا پنجابی ہوں، شوق شہادت میں سرشار ہو کر کشمیر کے محاذ پر حریت پسند مجاہدوں میں شامل ہوا ہوں۔ آپ نے ٹھیک فرمایا، میں کشمیری نہیں ہوں لیکن مسلمان ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے، تم عین وقت پر میرے پاس آ گئے تھے، اگر ذرا دیر کر دیتے تو پولیس نے تمہیں پکڑ لینا تھا۔ پولیس مسجد والی گلی میں تمہاری تلاش میں پہنچ گئی تھی۔ اب تم بتاؤ، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی جیب سے جالندھر کا ریلوے ٹکٹ نکال کر دکھایا اور کہا، میں جالندھر پہنچنا چاہتا ہوں، وہاں سے کسی نہ کسی طرح جموں کشمیر چلا جاؤں گا۔ بزرگ کہنے لگے، اس کے لیے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پولیس ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈوں پر تمہاری نگرانی کر رہی ہوگی۔ خفیہ ایجنسی کے جس آدمی نے تمہیں دیکھا ہوا ہے، اس نے تمہارا حلیہ پولیس کو بتا دیا ہوگا۔ وہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر میرا اس شہر میں زیادہ دیر تک رکے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس دوران پولیس شہر کی پوری ناکہ بندی کر سکتی تھی اور پھر میرے لیے میرٹھ شہر سے نکلنا مزید مشکل ہو جاتا۔ میں نے کہا، محترم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کسی طرح شہر سے باہر نکال دیں؟ وہ کہنے لگے، نکالنے کے تو میں ابھی تمہیں اپنے اسکوٹر پر بٹھا کر شہر سے باہر پہنچا سکتا ہوں، لیکن بھارتی پولیس کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ وہ جگہ جگہ اور خاص طور پر شہر سے باہر جانے والے راستوں پر لوگوں کو روک کر پوچھ گچھ کر رہی ہوگی۔ چور، قاتل اور ڈاکو کے لیے پولیس اتنا تردد نہیں کرتی، کیا دوسرے ملک کے جاسوس اور کشمیری مجاہدوں کو پکڑنے کے لیے ہی وہ جان کی بازی بھی لگا دیتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر ہم پکڑ لیے گئے تو تمہارے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ تم تو پولیس کی حراست سے نکل کر فرار بھی ہو سکتے ہو، مگر میری تو ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ میں خاموش رہا۔ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے، انہوں نے عین موقع پر میری مدد کی تھی۔ میں ان کی انسانی اور اسلامی ہمدردی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگے، تم ایسا کرو کہ کسی نہ کسی طرح رات ہو لینے دو، اتنی دیر یہاں چھپے رہو، یہاں کوئی تمہیں پکڑنے نہیں آئے گا۔ جیسے ہی رات ذرا گہری ہوگی، میں تمہیں اسکوٹر پر بٹھا کر شہر سے باہر چھوڑاؤں گا۔ ٹی ٹی روڈ پر پہنچ کر تم کسی چلتی بس، لاری یا ٹرک میں سوار ہو جانا۔ میرٹھ شہر کے کسی بس اڈے یا اسٹیشن سے تمہارا گاڑی پکڑنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ انہوں نے بڑی اچھی اسکیم بتائی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں رات ہونے کا انتظار کروں گا۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس پر وہ بزرگ بولے، میاں، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہوں اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا پرستار ہوں۔ ہماری انڈین حکومت نے کشمیریوں کی مرضی کے خلاف جموں کشمیر میں صرف ناجائز قبضہ ہی نہیں کر رکھا، بلکہ اس کی فوج وہاں مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ رہی ہے۔ اب میری جوانی کی عمر نہیں رہی، ورنہ میں خود جہاد کشمیر میں شامل ہو کر کافر ہندوؤں کے خلاف جنگ کرتا۔ میں میرٹھ شہر کے اس بھارتی مسلمان بزرگ کے اس جذبے سے بڑا متاثر ہوا۔ دوپہر کا کھانا میں نے وہیں بیٹھک میں ہی کھایا۔ اوپر اس بزرگ کے معمر والدہ ایک ملازم کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اس کے بڑے لڑکے نے شادی کے بعد شہر میں الگ مکان بنایا ہوا تھا۔ 2 لڑکیوں کی وہ شادی کر چکے تھے، جن میں سے ایک سہارنپور میں اور دوسری الہ آباد میں رہتی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد میں بیٹھک میں ہی سو گیا۔ بزرگ بیٹھک کو باہر سے تالا لگا گئے تھے۔ میں کافی حد تک بے فکر ہو گیا تھا، چنانچہ شام تک میں سویا رہا۔ شام کو آنکھ کھلی تو وہ بزرگ بھی آ گئے۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کی چینک اور 2 پیالیاں رکھ کر لائے تھے۔ ہم نے بیٹھک میں ہی چائے پی۔ وہ جہاد کشمیر کے بارے میں باتیں بھی کرتے رہے۔ بزرگ نے اپنے لیے چائے کی تیسری پیالی بناتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم اور چائے پیو گے؟ میں نے کہا، جی نہیں، شکریہ۔ وہ اپنی پیالی میں چائے اڈیلتے ہوئے بولے، بھائی، مجھے سر درد کی بڑی پرانی شکایت ہے، شام کو یہ درد تیز ہو جاتا ہے، چائے کے ساتھ اسپرو کی 1-2 گولیاں کھا لوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ جلدی میں دکان سے اٹھ کر آیا ہوں، اسپرو کی ٹکیاں لانی یاد نہیں رہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، پھر ماچس نکالنے لگا تو ٹیبلٹ بم کی 2 ٹکیاں باہر نکل آئیں۔ وہ بزرگ بولے، میاں، یہ تو اسپرو کی گولیاں ہیں، لاؤ 2 گولیاں مجھے دے دو۔ انہوں نے میری جھولی پر پڑی ٹیبلٹ بم کی ٹکیاں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جلدی سے ٹکیاں اٹھا کر جیب میں ڈال لیں اور کہا، معاف کیجیے گا، یہ اسپرو کی گولیاں نہیں ہیں، یہ تو جوڑوں کے درد کی دوا ہے۔ میں تو اس خیال سے لرز گیا کہ اگر فرض کر لیا وہ بزرگ جلدی سے ایک گولی اٹھا کر منہ میں ڈال کر نکل جاتے تو کیا ہوتا۔ جب وہ بزرگ چائے کی خالی برتن
لے کر چلے گئے۔ میں نے کرتے کی چور جیب میں سے، یعنی اس جیب میں سے جو کرتے کے پہلو میں خفیہ طور پر بنا دی جاتی تھی اور جسے چور کھیسا کہتے تھے، میں نے اس میں اسپرو ٹیبلٹ بم کا پتہ باہر نکال لیا۔ باقی 13 گولیاں پلاسٹک کے فیتے میں ہی بند تھیں۔ یہ 2 گولیاں شاید بھاگ دوڑ اور رکشے سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے فیتے سے باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے ان دونوں اسپرو بم کی گولیوں کو بھی فیتے میں ڈال کر پلاسٹک کا فیتا اچھی طرح سے باندھ کر جیب میں رکھ لیا۔ آگے سے میں اسپرو گولیوں یعنی اسپرو ٹیبلٹ بم کی ٹکیوں کو ٹیبلٹ بم ہی لکھوں گا۔ یہ بزرگ بڑا پکا اور سچا مسلمان مومن تھا۔ اگر اس وقت وہ میری مدد نہ کرتا تو میرا پولیس کے ہاتھوں پکڑا جانا یقینی تھا۔ میرٹھ کے کسی بازار میں اس کی گوٹے کناری کی دکان تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تحریک پاکستان میں میرٹھ کے مسلمانوں نے بڑا بھرپور حصہ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرٹھ کے مسلمان بڑے دلیر مسلمان ہیں۔ ہندو تو اب بھی ہم سے دب کر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت ضرور ہندو کی ہے، مگر ہم بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ اس بزرگ نے میری بڑی خدمت کی۔ اس کا مجھے اپنے گھر میں چھپا دینا بے حد نڈری اور دلیری کی بات تھی۔ اس بزرگ نے اپنے سارے خاندان کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا۔ آج بھی وہ بزرگ مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کی بہادری اور اخلاقی جرأت پر واہ واہ کر اٹھتا ہوں۔ شام کو وہ آئے تو بولے، میاں میں نے غسل خانے میں گرم پانی رکھوا دیا ہے، جا کر نہا لو۔ اس موسم میں شام کو خنکی ہو جاتی تھی۔ میں نے غسل کیا، رات ہو گئی۔ وہ اوپر سے کھانا لے آئے۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کہنے لگے، میں لاری اڈے اور ریلوے اسٹیشن کا ایک چکر لگا کر دیکھ آیا ہوں۔ وہاں پولیس معمول سے زیادہ نظر آئی ہے۔ تمہارا اس طرف جانا واقعی مناسب نہیں ہے۔ میں تمہیں اسکوٹر پر بٹھا کر شہر سے باہر جالندھر جانے والی سڑک پر چھوڑ آؤں گا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں اور ان علاقوں سے واقف نہیں ہوں تو وہ کہنے لگے، دیکھو میاں، جالندھر شہر یہاں سے کافی دور ہے۔ وہ مشرقی پنجاب میں ہے اور تم ابھی اتر پردیش میں ہو۔ یہاں سے نکلو گے تو آگے بڑا شہر مظفر نگر آئے گا۔ اس کے بعد تم سہارنپور پہنچو گے۔ سہارنپور کے بعد امبالہ آئے گا۔ امبالہ کے آگے بھارتی پنجاب شروع ہو جاتا ہے۔ امبالہ کے بعد لدھیانہ اور پھر جالندھر آئے گا۔ سفر باقی لمبا تھا۔ ان معنوں میں کہ پولیس میرا پیچھا کر رہی تھی۔ جی ٹی روڈ پر بھی سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر میرے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں جی ٹی روڈ سے ہٹ کر کھیتوں میں پیدل سفر کروں، جو ممکن نہیں تھا۔ میں نے دل میں یہی طے کر لیا تھا کہ اللہ کا نام لے کر چل پڑتا ہوں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات کے 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہوگا جب وہ بزرگ مجھے اپنے اسکوٹر کے پیچھے بٹھا کر گلی میں سے نکلے۔ بازاروں میں کافی خاموشی تھی، ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر سڑک کے کنارے بتیاں روشن تھیں۔ وہ مجھے ایسے رستوں سے لے کر گئے کہ جہاں روشنیاں زیادہ نہیں تھیں اور پولیس کا چیکنگ کا خطرہ نہیں تھا۔ ہم کھیتوں میں سے بھی گزرے، پھر جی ٹی روڈ آ گئی جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے کھمبوں پر بلب روشن تھے۔ اس نے مجھے 2 کھمبوں کے درمیان جہاں ذرا اندھیرا تھا اتار دیا اور کہا، لو بھائی، اب تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ یہاں جو لاری جالندھر کی طرف جانے والی آئے گی اس کی پہلے چیکنگ ہو چکی ہوگی، پھر بھی ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھنا۔ خدا حافظ۔ میں نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہاتھ ہلا کر اسکوٹر سٹارٹ کر کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں جی ٹی روڈ پر اکیلا کھڑا تھا۔ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی، دونوں طرف درخت تھے جن میں اندھیرا تھا۔ پیچھے میرٹھ شہر کی جانب شہر کی تھوڑی تھوڑی روشنیاں جھلملاتی نظر آ رہی تھیں۔ میں سڑک سے اتر کر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس بزرگ نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ کسی ٹرک وغیرہ کو ہاتھ دینے کی کوشش نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ پولیس والوں کی گاڑی ہو۔ لاری کی نشانی انہوں نے یہ بتائی کہ سواریوں والی لاری کے پیشانی پر بھی ایک بتی جل رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرٹھ کی طرف سے ایک ایسی ہی لاری آتی دکھائی دی۔ میں نے آگے ہو کر اسے ہاتھ دیا مگر لاری نہ رکی۔ شاید رات کے وقت ڈرائیور رکنا نہیں چاہتا تھا یا شاید لاری سواریوں سے پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ ایک ٹرک آ کر گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری لاری آئی، میں نے اسے ہاتھ دیا، وہ بھی نہ رکی۔ یہ لاری بھی سواریوں والی لاری تھی۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ میں سڑک کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا مگر سواریوں والی لاری نہ آئی۔ شاید رات 12 بجے کے بعد میرٹھ سے سواریوں والی لاری نہیں چلتی تھی۔ جب یہ خیال ذہن میں پیدا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں تو ساری رات یہاں نہیں بیٹھ سکتا، بہتر ہے کوئی ٹرک وغیرہ آئے تو اسے ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کرتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی شہر سے نکلنا بھی بہت ضروری تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران جالندھر امبالہ کی طرف سے 2-3 ٹرک آئے
اور میرٹھ کی طرف نکل گئے۔ میرٹھ کی طرف سے صرف ایک ٹرک گزرا جس نے میرے ہاتھ کے اشارے پر بھی ٹرک نہیں روکا۔ آخر دور سے کسی گاڑی کی روشنیاں نظر آئیں تو میں سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روشنیاں قریب آئیں تو میں نے ہاتھ کا اشارہ دیا۔ یہ کوئی کار تھی۔ کار پہلے تو آگے نکل گئی، تھوڑی دور جا کر رکی اور پھر اسی طرف پیچھے کی طرف آنے لگی اور میرے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ کار کے اندر کی بتی روشن ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نیلی ساڑی والی عورت بیٹھی ہے جس نے خوب میک اپ کیا ہوا ہے۔ اس نے ساتھ والی سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے کھڑکی شیشہ نیچے کیا اور مجھ سے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں اس عورت کی دلیری پر بڑا حیران ہوا کہ آدھی رات کے وقت اس نے سنسان جگہ پر ایک اجنبی آدمی کے لیے گاڑی روک دی ہے اور اب پوچھ رہی ہے کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، بس مجھے اگلے شہر تک لے چلیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ میں جلدی سے سیٹ پر بیٹھ گیا، گاڑی کا دروازہ بند کر دیا، گاڑی آگے چل پڑی۔ گاڑی میں کسی عطر کی بڑی مسحور کر دینے والی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عورت نے گاڑی کا گیئر بدلتے ہوئے پوچھا، اگلا شہر تو مظفر نگر ہے، کیا تم مظفر نگر جاؤ گے؟ میں نے کہا، اگر آپ کو اس سے بھی آگے جانا ہے تو مجھے آگے لے جائیں، میں آگے جا کر اتر جاؤں گا۔ عورت ہنس پڑی، کہنے لگی، آخر تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں تو لدھیانے جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ لدھیانے چلو گے؟ میں نے کہا، آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے لدھیانے ہی جانا ہے۔ عورت نے آہستہ سے کہا، چلو لدھیانے ہی چلو، کہاں سے آ رہے ہو اور میرٹھ شہر سے باہر اتنی دور تم کیسے کھڑے تھے؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ یہاں ایک قریبی گاؤں میں اپنے ایک دوست کے یہاں ٹا ہوا تھا، رات کو جانے کا پروگرام اسی لیے بنایا کہ کل دن کے وقت لدھیانہ پہنچ جاؤں۔ میرا دوست ہی مجھے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہاتھ دینے سے کوئی نہ کوئی لاری ضرور بٹھا لے گی، مگر 2 لاریاں آ کر نکل گئیں، کوئی نہیں رکی۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں یار، ہم تمہیں لدھیانے لے چلیں گے اور تم سے کرایہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ کہہ کر عورت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ پنجابی میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ جب اس نے یار کا لفظ ادا کیا تو میں محتاط ہو گیا۔ عورت کی آواز مردوں ایسی بھاری آواز تھی۔ اس کی عمر 40 برس کے قریب ہوگی، رنگ گورا تھا، بالوں میں خضاب لگایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر مجھے دیا اور بولی، پلیز مجھے اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگا دو، تم سگریٹ پیتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ ویری گڈ، بس ایک سگریٹ اپنے لیے بھی سلگا لو۔ یہ سگریٹ بڑی اعلیٰ کوالٹی کے تھے۔ میں نے ایک سگریٹ سلگا کر اس عورت کو دیا اور ایک سگریٹ خود سلگا لیا۔ گاڑی ایک خاص رفتار کے ساتھ جی ٹی روڈ پر امبالے کی جانب رواں دواں تھی۔ اس نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دباتے ہوئے کہا، گانا سنو گے؟ مجھے تو پنجابی گانے بڑے پسند ہیں۔ گاڑی کی فضا کسی عورت کے پنجابی گانے سے گونجنے لگی۔ گانے والے کا مجھے بس واجبی سے شوق تھا، کہیں کوئی ریکارڈ لگا ہو تو سن لیتا تھا۔ انڈیا کے فلمی گانے میں نے کبھی نہیں سنتا تھا کیونکہ انڈیا میرا دشمن ملک تھا۔ یہ پنجابی گانا جس کی ٹیپ اس عورت نے لگائی تھی فلمی گانا نہیں تھا، عجیب سی آواز تھی گانے والی کی، بالکل مردانہ آواز تھی۔ عورت ساتھ ساتھ ہلکی سی آواز میں خود بھی گانے لگی۔ گاڑی نے 2-3 میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ سڑک پر ایک جگہ پولیس کے آدمی کھڑے نظر آئے۔ وہ ہاتھوں کے اشاروں سے گاڑی کو رکنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھا بیٹھا ساکت سا ہو گیا۔ اس وقت بھی پتہ نہ چلا کہ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود کر بھاگ سکوں۔ اس عورت نے بڑی بے نیازی سے گاڑی پولیس کے سپاہیوں کے پاس جا کر روک دی اور کھڑکی کا شیشہ اتارتے ہوئے رعبدار آواز میں پوچھا، کیا بات ہے، گاڑی کیوں روکی ہے؟ سڑک پر 2 پولیس کانسٹیبل کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں درختوں میں سے نکل کر 3 پولیس کانسٹیبل آ گئے۔ ان سب کے کندھوں پر رائفلیں لٹک رہی تھیں۔ پولیس کانسٹیبل نے کہا، میڈم جی، ایک ملزم مفرور ہے، اس کی تلاش میں ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اس عورت نے وسیلی آواز کے ساتھ کہا، میں تمہیں ملزم لگتی ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے پرس میں سے ایک کارڈ نکال کر کانسٹیبل کو دکھایا، یہ دیکھو، میں تمہارے انسپکٹر جنرل پولیس کی بیوی ہوں۔ سارے کانسٹیبل گاڑی سے پرے ہٹ کر اٹینشن ہو گئے۔ انہوں نے بڑی زور سے سیلوٹ مارا اور بھاگ کر سڑک پر جو رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی اسے ہٹا دیا۔ جب ہماری گاڑی ان کے قریب سے گزری تو سپاہیوں نے ایک بار پھر سلوٹ کیا۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران رہ گیا۔ کہاں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بس اب پولیس کے ہاتھے چڑھ گیا، اور کہاں یہ کہ وہی پولیس جو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی سلام کر کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور سگریٹ باہر پھینک دیا۔ تب میں نے اس عورت سے کہا،
آپ اتنے بڑے پولیس آفیسر کی پتنی ہیں اور رات کو اکیلی سفر کر رہی ہیں، کوئی ڈرائیور بھی آپ نے نہیں لیا، آپ واقعی بڑی بہادر عورت ہیں۔ میں نے سوچا اس عورت کی تھوڑی سی تعریف کر لینی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر کہا، آئی جی پولیس کی بیوی ہوں اس لیے تو اکیلے بھی سفر کر لیتی ہوں، مجھے کون ہاتھ لگائے گا؟ ویسے بھی میں مردوں سے نہیں ڈرتی، آخر مرد ایک عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا برا سلوک کر سکتا ہے؟ مجھے سب کچھ پسند ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ عورت کس قسم کی ہو سکتی ہے، پھر میں نے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیا، کیونکہ مجھے اس عورت سے اگر کوئی دلچسپی تھی تو صرف اتنی تھی کہ وہ مجھے میرٹھ شہر سے نکال کر لے جائے۔ اب جب کہ مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہو چکا تھا کہ وہ آئی جی پولیس کی بیوی ہے، تو وہ میرے لیے بہت بڑا خطرہ بھی تھی۔ میں تو ایک طرف سے اپنے آپ کو پولیس کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ لدھیانے جا رہی تھی اور راستے میں ہو سکتا ہے مزید پولیس کے آدمی اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے آ جائیں۔ وہ مجھے دیکھیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ میں کون ہوں۔ اس طرح اس بات کا پورا امکان تھا کہ میرا راز فاش ہو جائے اور میں پکڑا جاؤں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس عورت کے ساتھ زیادہ دور نہیں جاؤں گا اور اگلے شہر مظفر نگر میں ہی اتر جاؤں گا۔ میں نے اس عورت سے یوں ہی باتیں کرنے کی غرض سے کہا، لدھیانے میں تو آپ کی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، آخر آپ پولیس کے سب سے بڑے افسر کی پتنی ہیں۔ اس نے سگریٹ کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے کہا، ہماری سرکاری کوٹھی تو امبالے میں ہے، مگر میں لدھیانے اپنے ماتا جی کے پاس جا رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ اگر میں اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر لدھیانے تک بھی چلا جاؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے پاس میری تصویر تو ہے نہیں۔ انٹیلیجنس کے آدمی نے تو میری شکل دیکھی تھی اور میرا حلیہ زیادہ سے زیادہ میرٹھ کی پولیس والوں کے پاس تک محدود ہوگا۔ یہ عورت بہت بڑے پولیس آفیسر کی بیوی ہے اور مجھ پر کچھ مہربان بھی لگتی ہے، کم از کم اس کی باتوں سے اور میرے ساتھ جو اس کا رویہ تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا۔ اسی اعتبار سے میں اس کے پاس ایک طرح محفوظ بھی تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر مجھے بیٹھا دیکھ کر کوئی پولیس والا اس سے پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ لدھیانے تک اسی عورت کی گاڑی میں بیٹھ کر جانا چاہیے، لیکن میں اب بھی حیران تھا کہ یہ عورت رات کے وقت اکیلی گھر سے دور جانے کے لیے کیسے نکل آئی تھی۔ میں نے اس کو مزید ٹٹولنے کی غرض سے کہہ دیا، میڈم یہ راستہ بڑا ویران ہے، رات کو یہاں ڈاکو وغیرہ بھی آ سکتے ہیں۔ وہ بولی، تم کیوں فکر کرتے ہو، میرے پاس بھرا ہوا پستول ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سامنے والا ڈیش بورڈ کھول کر مجھے اندر رکھا ہوا پستول دکھایا۔ اس میں 12 گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ وہ اصل میں ریوالور تھا جس کو وہ پستول کر رہی تھی۔ اسلحے کی پہچان اسے مجھ سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے گانے کی ٹیپ بند کر دی تھی اور کہنے لگی، یار مجھے ایک اور سگریٹ لگا کر دو۔ میں نے اسے دوسرا سگریٹ لگا کر دیا تو کہنے لگی، تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، لدھیانے میں کہاں رہتے ہو، شکل و صورت سے تم مجھے کوئی اسٹوڈنٹ ہی لگتے ہو۔ میں نے کہا، یس میڈم، میں گورنمنٹ کالج لدھیانے میں BA کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ میرا فائنل ایئر ہے۔ اس کالج کا نام میں نے اس لیے لے دیا تھا کہ گورنمنٹ کالج ہر شہر میں ہوتا ہے۔ گاڑی شہر کے درمیان میں سے گزر گئی تھی، اب آگے سہارنپور شہر آنے والا تھا۔ وہ بولی، تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ ڈرائیونگ میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران مجھے ہیوی وہیکل کی ڈرائیونگ بھی سکھائی گئی تھی۔ کار تو میں لاہور میں بھی چلا لیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں جی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے جا کر روک دی اور جمائی لے کر بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، آگے تم گاڑی چلاؤ۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر آگے پولیس کے کسی سپاہی نے روک لیا تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ میری گاڑی ہے۔ اس مسئلے کو اس عورت نے خود ہی حل کر دیا۔ اس نے پرس میں سے IG کا کارڈ نکالا اور مجھے کہا، اگر راستے میں کوئی پولیس والا روکے تو اسے یہ کارڈ دکھا دینا، وہ بھاگ جائے گا۔ اب میری تسلی ہو گئی۔ میں گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ میں اس بات پر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ مشرقی پاکستان کے سب سے بڑے پولیس آفیسر کی بیوی یوں اکیلی گھر سے نکل پڑی ہے اور اس کے خاوند کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ آگے پولیس کو اطلاع کر دیتا کہ میری بیوی کی حفاظت کی جائے۔ وہ اپنی مرضی سے یا ناراض ہو کر میرٹھ سے لدھیانے جا رہی ہے۔ یہ عورت سکھ تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام ہرپال کور ڈھیلوں بتایا تھا۔ ڈھیلوں اس کی IG پولیس خاوند کی ذات تھی۔ اپنی شکل و شباہت اور باتوں سے وہ مجھے کچھ دوسری قسم کی عورت لگتی تھی، مگر مجھے اس کے کردار کے کسی بھی پہلو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اس علاقے سے نکل جاؤں اور پولیس کی دسترس سے باہر ہو جاؤں۔
اس کے لیے قدرت نے مجھے ایک حیرت انگیز موقع فراہم کر دیا تھا، یعنی خود پولیس میری حفاظت کر رہی تھی۔ ہرپال کول پچھلی سیٹ پر سو گئی تھی۔ کار جی ٹی روڈ مظفر نگر کو پیچھے چھوڑ کر آنے کے بعد اب سہارنپور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سڑک ویران اور اندھیری تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں سے سڑک نظر آتی تھی۔ یہاں سڑک کے کنارے بجلی کے کھمبے بھی نہیں تھے۔ میں درمیانی رفتار سے گاڑی لے کر جا رہا تھا۔ اچانک سڑک پر درخت کا بہت بڑا تنا بالکل درمیان میں پڑا نظر آ گیا۔ میں نے وہیں بریک لگا دی۔ یکدم بریک لگانے سے ہرپال کور کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پیچھے سے نیند بھری آواز میں پوچھا، کیا ہوا ہے، بریک کیوں لگا دی؟ میں ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک دو آدمی میری کھڑکی کے سامنے آئے۔ انہوں نے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ ایک نے رائفل کا بٹ زور سے کھڑکی پر مار کر کھڑکی کا شیشہ توڑا اور رائفل کی نال میری کن پٹی سے لگا کر کہا، جو کچھ مال پانی ہے نکال دو۔ ہرپال کور نے جب دیکھا کہ ڈاکو آ گئے تو گھبرانے کی بجائے اس نے بڑے رعبدار آواز میں کہا، میں آئی جی پولیس کرتار سنگھ ڈھیلوں کی بیوی ہوں۔ سیدھی طرح جدھر سے آئے ہو ادھر چلے جاؤ، نہیں تو ساری عمر جیل میں سڑتے رہو گے۔ دوسرے ڈاکو کے پیچھے درخت کے پاس ایک اور ڈاکو بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس نے آواز دے کر کہا، ارے اندر عورت بھی ہے۔ تیسرے ڈاکو نے سنا تو وہیں سے آواز دی، ارے عورت کو نکال کر لے چلتے ہیں۔ جس ڈاکو نے میری کن پٹی کے ساتھ رائفل کی نال لگائی ہوئی تھی، اس نے اندر ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی اور مجھے باہر نکلنے کو کہا۔ میں باہر نکل آیا۔ انہوں نے ہرپال کور کو بھی گاڑی سے باہر نکال لیا۔ ہرپال کور ڈاکو کو گالیاں دینے لگی۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ ہرپال کور کا ریوالور ڈیش بورڈ میں ہے، مگر ڈاکوؤں نے مجھے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی مہلت نہیں دی تھی۔ اب صورتحال کا نقشہ ایسا تھا کہ ایک ڈاکو رائفل کی نال میری گردن سے لگائے میرے پاس کھڑا تھا۔ ایک ڈاکو کار کی تلاشی لے رہا تھا۔ جو ڈاکو کار کی تلاشی لے رہا تھا اس نے ڈیش بورڈ میں سے ریوالور نکال کر کہا، ارے یہ پستول بھی ہے۔ ریوالور اس نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب ڈاکو ہرپال کور کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اسے کھینچنے لگے۔ ہرپال کور نے چیخ کر مجھے کہا، تم مرد ہو کہ کیا ہو؟ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے ویلیوبل کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔